بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان. آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں ہر قسم کی بندش کو ختم کرنے کے لیے. اس عمل کو کرنے سے، یہ ایک تسبیح کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی رکاوٹ ہوگی، جو بھی بندش ہوگی، اللہ اس کو ختم فرما دیں گے. جو بھی دنیاوی طور پر آپ کی بندش ہوگی. لیکن اس میں جادو جن کا علاج نہیں ہے. یاد رکھیں، جب جادو جن ہوتا ہے نا تو اس کا علاج ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہوتی. جب آپ بیمار ہیں نا تو بیماری کی شفا کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے اور دوائی بھی کھانی ہے. سیم اسی طرح یہی کیس ہوتا ہے کہ بھائی آپ جادو جنات کے مریض ہیں تو آپ کو علاج کی ضرورت ہے. تو علاج کے لیے آپ اپنے کسی اعتماد والے روحانی معالج سے اس کا علاج ضرور کروائیے. بعض دفعہ بندش لگتی ہے نحوستوں کی وجہ سے، بعض دفعہ بندش لگتی ہے نظر کی وجہ سے، بعض دفعہ بندش لگتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بعض دفعہ بندش لگتی ہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے یا ہماری اپنی زبان کی وجہ سے. یہ اس طرح کی جو بندشیں ہوتی ہیں نا، ان کو آپ وظیفے سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور وظیفے سے آپ اللہ سے استغفار کر کے، مختلف دعائیں کر کے آپ اللہ سے دعا کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر فزیکل جادو جن موجود ہے تو وہ تو آپ کے وظیفے کو بھی باندھ دے گا، وہ تو آپ کا وظیفہ چلنے ہی نہیں دے گا. وظیفہ بھی ایک سسٹم بناتا ہے نا، ایک ریز جنریٹ کرتا ہے آپ کے لیے. تو وہ ریز کو وہ کنٹرول کر جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کنٹرول کر جاتے ہیں. تو جو معالج علاج کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس سے اوپر کا علاج کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے معالج چونکہ ماہر ہوتے ہیں اور انہوں نے ان کے پاس عمل نہیں، عملیات ہوتے ہیں بہت سارے، اور انہوں نے بہت محنت کر کے یہ حاصل کیے ہوتے ہیں. تو اس کے پاس ان کی طاقتیں ہوتی ہیں، تو جو ان کی طاقتوں کو ختم کر کے آپ کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو جائے. تو وہ وظیفے نہیں کرتے، وہ علاج کرتے ہیں. آپ کی کسی بھی قسم کی بندش ہے، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، نظر حسد کا مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار پر بندش ہے، آپ کے روزگار پر بندش ہے، آپ کی نوکری پر بندش ہے، آپ کے آن لائن کام پر بندش ہے، آپ کے رشتے پر بندش ہے، آپ کے پسند کے رشتے پر بندش ہے، آپ کی شادی پر بندش ہے، آپ کی منگنی پر بندش ہے، آپ کے نکاح پر بندش ہے، آپ کے گھر پر بندش ہے، آپ کے اولاد پر بندش ہے، آپ کے شوہر پر بندش ہے، آپ کی بیوی پر بندش ہے، آپ کے بچوں پر بندش ہے، بچوں کی تعلیم پر بندش ہے، بچوں کی صحت پر بندش ہے. آپ کی دنیا کی کسی بھی قسم کی بندش کو کھولنے کے لیے یہ ایک تسبیح آپ نے روزانہ کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں آپ کو اس کے رزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے اپنی تشخیص کریں. آپ کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو چیک نہیں کرنا تو آپ ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے تشخیص کرنے کا طریقہ منگوا لیں. آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا، وہ تمام ویڈیوز دیکھیں، اس کے مطابق آپ اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر کی، اپنے کاروباری جگہ کی آپ تشخیص کر سکتے ہیں. تشخیص میں اگر جادو جنات کا مسئلہ آ رہا ہے تو فوراً اپنے کسی اعتماد والے روحانی معالج سے اس کا علاج ضرور کروائیے. اگر آپ اپنا یا اپنے اہل خانہ کا روحانی علاج ادارہ روحانیات سے کروانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر فون کر کے بروز اتوار لاہور ڈیفنس میں وقت لے کے تشریف لائیے. اور جو ساتھی کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکتے وہ ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے ہمارا مجرب تیار شدہ روحانی علاج کورس جو ہے اس کو اپنے گھر میں منگوا سکتے ہیں تعویذات کی صورت میں. جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جوائن کر لیں اور ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں. ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے. تو چلتے ہیں عمل کی طرف. عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی بندش لگی ہے یا کوئی آپ کا خاص مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ نے اپنے مسائل پہلے پیپر پر نوٹ کرنے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے. مطلب مثلا شادی کا مسئلہ ہے تو شادی میں رکاوٹ کیا آ رہی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ آتا نہیں ہے، یہ ایک الگ رکاوٹ ہے. رشتہ آتا ہے ہوتا نہیں، یہ ایک الگ رکاوٹ ہے. یا پھر آپ رشتے والے پسند کر کے چلے جاتے ہیں، جا کے جواب نہیں دیتے، یہ الگ رکاوٹ ہے. اسی طرح کام کے اندر کوئی رکاوٹ کیا آتی ہے کہ گاہک نہیں آتا، یہ رکاوٹ ہے. گاہک آتا ہے سامان نہیں لیتا، یہ رکاوٹ ہے. گھر میں مطلب اس طرح کی آپ نے جو آپ کی کام ہے اس کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے کہ میرے اتنے یہ کام ہے. اس پیپر کو آپ نے اپنے پاس سامنے رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے. یکسو ہو کر کرنا ہے. آپ کے پاس دنیا کا کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے جس وقت آپ نے کرنا ہے. آپ کا فوکس پورا ہونا چاہیے اس وظیفے کے لیے، اس کے لیے کہ آپ کی جو بندش رکاوٹ ہے وہ اللہ نے اس وظیفے سے ختم کر دی ہے. یہ آپ کا پورا فوکس ہونا چاہیے. پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر ہی وظائف اثر کرتے ہیں، ورنہ وظائف اثر نہیں کرتے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے اور اپنا پیپر آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے دل میں. اس کے بعد آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کے آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے
اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، صرف 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے۔ اور مین والا آپ نے اس پیپر کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے 10 کام ہیں تو ہر 10 کے بعد آپ نے دل میں دعا کر دینی کہ یا اللہ یہ میرا اس کی برکت سے مسئلہ حل فرما دے۔ اگلی 10 پڑھی، پھر آپ نے دل میں دعا کر دی یا اللہ اس کی برکت سے میرا مسئلہ حل فرما دے۔ تو یہ 10 مسائل آپ نے اللہ کے سامنے رکھ دیے دل ہی دل میں، اس میں دعا مانگنی نہیں ہے، دل میں تصور کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مسئلہ جب آپ نے اللہ سے دعا کی اور مسئلہ حل ہو گیا، آپ نے یہ عمل پورا کر لیا، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ میں نے عمل کیا، وظیفہ کیا، دعا کی، اس کی برکت سے میرا یہ بھی مسئلہ حل فرما دیں، یہ بھی مسئلہ حل فرما دیں، یہ بھی مسئلہ حل فرما دیں، یہ بھی۔ آپ نے وہ سارے جو اپنے لکھے ہوئے وہ آپ نے اللہ سے دعا کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اپنے مسائل اللہ کے ہاں پیش کر دیے ہیں اور اللہ کی طرف سے جلد اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ اور روزانہ آپ نے اس نیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا ہے، جو بھی آپ کو حسب توفیق ہو وہ صدقہ کر کے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس میں کامیابی عطا فرما، جو میرے مسائل ہیں ان کو حل فرما دیجئے۔ اگر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے وظائف سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے فیس بک کے تمام پیجز کو لائک ضرور کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی روحانی خدمت میں حصہ شامل ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔